दुखों ने घेर بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم، فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں کے بارے میں۔ بیان کر رہے ہیں وہیہ تسعۃ اصناف، اور وہ 9 قسموں پر ہے، یعنی اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب اس نومیر میں 16 قسمیں بیان ہوئی ہیں اور یہاں پر 9 قسمیں بیان کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ وہاں پر اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، اور یہاں پر اسم کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں کہ اسم کے اعراب 9 قسموں پر ہیں۔ اور وہ الگ بات ہے کہ 9 قسموں کے اندر ہی نومیر کی 16 قسمیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اختصار کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر پہلے اعراب کو بیان کر رہے ہیں کہ اعراب کی 9 قسمیں ہیں، اور ان 9 قسموں میں سے علی سبیل الانفراد ایک اعراب میں 2 3 قسمیں شامل ہو جائیں گی، اور یہاں پر بھی 16 کی 16 قسمیں ان 9 اعرابوں میں سما جائیں گی۔ تو اختصار کا اعتبار کرتے ہوئے بیان کیا کہ اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ الاول بیان کر رہے ہیں آگے، الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، یعنی اور پہلی قسم کیا ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ، اور نصب کس کے ساتھ؟ فتح کے ساتھ ہو، والجر بالکسرۃ، اور جر کسرے کے ساتھ ہو۔ یعنی دوسرے لفظ میں کہو کہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ پہلا اعراب کیا ہے؟ الرفع بالضمہ، النصب بالفتح، والجر بالکسرہ۔ اب یہ جو پہلی قسم ہوئی اعراب کی، اب اس اعراب میں کیا کیا شامل ہے، کیا کون سی قسم خاص ہوتی ہے، کون سی قسم اس کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے بالمفرد المنصرف الصحیح، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، یعنی الرفع بالضمہ، النصب بالفتح، والجر بالکسرہ۔ یہ اعراب خاص ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مفرد منصرف صحیح کے نیچے تعریف کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، یہاں بھی سمجھو۔ مفرد منصرف صحیح جیسے زید، یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال ہے۔ تو زید پر جو اعراب ہوگا، یعنی زید جب فاعل بنے گا، اول ان یکون رفع بالضمۃ، پہلا اعراب یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ، اور نصب فتح کے ساتھ ہو، والجر بالکسرۃ، اور جر کسرے کے ساتھ۔ اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، جیسے جاء زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ تو زید مفرد منصرف صحیح ہے، تو حالت رفع میں ضمہ آیا، حالت نصبی میں فتح آیا، اور حالت جری میں کسرہ آیا۔ اب یہاں پر کہا مفرد منصرف صحیح، مفرد کہہ کر کے تثنیہ و جمع کو نکال دیا، کیونکہ تثنیہ و جمع کا اعراب الگ ہے۔ منصرف کہہ کر کے غیر منصرف کو نکال دیا، اور صحیح کہہ کر کے غیر صحیح کو نکال دیا، اور غیر صحیح سے مراد اسماء ستہ مکبرہ ہیں۔ بیان کر رہے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ خاص کیا تھا مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، اور یہ نحویوں کے نزدیک، یعنی مفرد منصرف صحیح نحویوں کے نزدیک اس کی تعریف کیا ہوگی، بیان کر رہے ہیں مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت كزید، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو، كزید جیسے کہ زید۔ تو اب زید نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ معطل ہے، کیونکہ نحوی حضرات آخری حرف کو دیکھتے ہیں کہ آخر میں حرف علت ہے یا نہیں ہے، اور صرفی حضرات شروع بیچ آخر تینوں جگہ دیکھتے ہیں،
جہاں بھی حرف علت ہوگا وہ معطل بن جائے گا، لیکن نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ مفرد منصرف صحیح نحویوں کے نزدیک وہ ہے کہ ما لا یکون فی آخری حرف علت، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کزیدن جیسے کہ زید۔ آگے بیان کر رہے ہیں وبالجاری مجرى صحیح، اس کا تعلق ہے ویختص سے، ویختص بالجار المجرى صحیح، اور یہ اعراب یعنی کون سا اعراب؟ الرفع بالضمہ، النصب بالفتح والجر بالکسرہ، یہ اعراب خاص ہوتا ہے، خاص کیا تھا کس کے ساتھ؟ وبالجاری مجرى صحیح، جاری مجرا صحیح کے ساتھ، یعنی قائم مقام صحیح کے ساتھ، یعنی اعراب ایک ہوا، کتنی قسموں کو شامل ہو گیا؟ دو قسموں کو، مفرد منصرف صحیح ایک، جاری مجرا صحیح دو۔ مفرد منصرف صحیح کے بعد اس کی تعریف بیان کی کہ مفرد منصرف صحیح نحویوں کے نزدیک وہ ہے جس سے آخر میں حرف علت نہ ہو، اس کی مثال تھی جیسے کہ زید۔ اب جاری مجرا کے صحیح کے ساتھ، جاری مجرا صحیح کے ساتھ بھی اعراب خاص ہوتا ہے۔ پھر اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جاری مجرا صحیح کہتے ہیں کس کو ہیں؟ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وہ ما یکون فی آخری واو او یاء ما قبلہما ساکن، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو ہو او یا کیا ہو؟ یا ہو، ما قبلہما ساکن، لیکن ان دونوں سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو، یعنی اس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور ان دونوں سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہو، تو اس کو بولتے ہیں نحویوں کے نزدیک جاری مجرا صحیح، لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ بھی معطل میں داخل ہوگا۔ بیان کر رہے ہیں کدلوین و زبین۔ اب دیکھو دلوین و زبین، دلون ڈول کے معنی میں آتا ہے، زبیون ہرن کے بچے کے معنی میں آتا ہے، ہرن کے معنی میں آتا ہے، دلون و زبیون۔ تو اب دلون آخر میں حرف علت ہے، زبیون آخر میں حرف علت ہے، دلون آخر میں حرف علت واو ہے، زبیون آخر میں حرف علت یا ہے، لیکن واو اور یا سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے، واو سے پہلے لام ساکن ہے، اور زبیون میں یا سے پہلے کیا ہے؟ با ساکن ہے، اور انہوں نے کہا تھا جاری مجرا صحیح وہ ہے جس کا آخر میں ہر واو یا ہو اور ان دونوں سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہو، تو اس کو بولتے ہیں جاری مجرا صحیح۔ تو اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ جاری مجرا صحیح کا بیان کر رہے ہیں کیا ہے؟ الرفع بالضمہ، النصب بالفتح، الجر بالکسرہ، یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ آگے بیان کر رہے ہیں وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ اعراب یعنی پہلا اعراب یہ خاص کیا تھا کس کے ساتھ؟ وبالجمع المکسر المنصرف، جمع مکسر منصرف کے ساتھ، جمع مکسر منصرف کہہ کر کے جمع مکسر غیر منصرف کو نکال دیا۔ تو اب یہ پہلا اعراب، لیکن کتنی قسمیں شامل ہوئیں؟ 3 قسمیں شامل ہوئیں۔ تو اعراب ایک ہوا، قسمیں 3 ہوئیں، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہوگا کہ حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی میں فتح آئے گا، اور حالت جری میں کسر آئے گا۔ مثال بیان کر رہے ہیں کرجال، جیسے کہ رجال۔ اب یہاں پر تمام کو عامل داخل کرنے کے بعد پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں تقول، آپ کہو گے جاءنی زید ودلو وزبی ورجال، میرے پاس زید آیا، ڈول ہرن اور آدمی آئے۔ تو اب زید ودلو وزبی ورجال یہ مرفوع ہیں، ان پر ضمہ ہے، کیوں کہ حالت رفع میں، حالت رفع ہے، اور حالت رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے ہدایت النحو کے بچوں کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے ان کے کہ حالت رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فاعل واقع ہوں، فاعل واقع ہوں۔ تو زید ودلو وزبی ورجال یہ جاء کے فاعل ہیں، اسی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، اسی وجہ سے کیا ہے؟ ان پر ضمہ آ رہا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں ورائیت زیدن ودلوا وزبیا ورجالا، یہ حالت نسبی ہے، یعنی حالت نسبی میں ان تینوں قسموں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فتح کے ساتھ۔ تو ورائیت زیدن دلوا وزبیا اور ورجالا، یہ تمام کے تمام اسم کیا ہے؟ منصوب ہیں، یعنی ان پر فتح ہے، یعنی ان پر نصب آیا ہے۔ ومررت بزید ودلو وزبی ورجال، میں گزرا زید کے پاس سے، ڈول کے پاس سے، ہرن کے پاس سے، ورجال اور آدمیوں کے پاس سے۔ تو یہ حالت جری میں، اور حالت جری میں ان تمام قسموں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟
کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صاحب انہوں نے اسم کے اعراب کی قسموں کو بیان کیا وہ 9 ہیں، اور پہلی قسم بیان کی کہ حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرے کے ساتھ، اور اس پہلی قسم کے ساتھ 3 قسمیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری جاری مجرا صحیح، تیسری جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، وہ جو بیان کیا کہ حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اعراب بالحرکت کو بیان کیوں کیا، اعراب بالحروف کو بیان کر دیتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب اعراب بالحرکت اصلی ہوتا ہے اور اعراب بالحروف فرعی ہوتا ہے، اور اصل مقدم ہوتی ہے فرع پر، اس لیے اعراب بالحرکت کو مقدم کیا، سب سے پہلے بیان کیا۔ اور پھر دوسرا اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب چلو پہلا اعراب بیان کر دیا، الرفع بالضمہ، النصب بالفتح، الجر بالکسرہ، پہلا اعراب بیان کر دیا، لیکن ان تینوں قسموں کو پہلے بیان کیوں کیا؟ ان تینوں قسموں کو پہلے بیان کیوں کیا؟ تو بتایا کہ صاحب اس لیے ان کو پہلے بیان کیا کہ تینوں قسمیں کلام عرب میں ایسی ہیں کہ جو تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لیتی ہے، اور باقی ایسی کوئی سی بھی حالت نہیں ہے کہ جو تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لے۔ کسی میں ایک حالت قبول ہوگی پوری، اور باقی کیا ہے چینج ہو کر آئے گی، جیسے کہ غیر مستری کا اعراب ہے، حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، جمع مؤنث سالم ہے، حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ تینوں قسمیں یعنی مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف، تینوں حالتوں میں یعنی فاعل بنے، مفعول بنے، مجرور بنے، تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو سب سے پہلے بیان کیا۔ تو 2 اعتراض ہوئے اور دونوں کے جواب ہو گئے۔ پہلا اعتراض کہ اعراب بالحرکت کو سب سے پہلے بیان کیوں کیا، دوسرا یہ کہ ان قسموں کو سب سے پہلے بیان کیوں کیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، دوسرا یہ کہ رفع ضمے کے ساتھ، والنصب والجر بالکسرۃ، نصب اور جر کسرے کے ساتھ، یعنی حالت رفیع میں دوسرا اعراب کیا ہے حالت رفیع ضمے کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کس کے ساتھ؟ کسرے کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ اعراب جو ہے یہ کس کے ساتھ شامل ہوتا ہے؟ بتا رہے ہیں یختص بجمع المؤنث السالم، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ تقول آپ کہو گے ہن مسلمات حالت رفیع ہے، ورأیت مسلمات حالت نصبی ہے، ومررت بمسلمات حالت جری ہے۔ وہ مسلمان عورتیں ہیں، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا، میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب جمع مؤنث سالم کو حالت جری کے تابع کیوں کیا؟ یعنی جو حالت جری میں اعراب ہے جمع مؤنث سالم پر، وہی اعراب حالت نصبی میں بھی ہے، تو حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کیوں کیا؟ حالت رفیع کے تابع کر کے اسے ضمہ دے دیتے، لیکن حالت جری کے تابع کر کے اسے کسرہ دیا، ورأیت مسلمات کہہ دیا، ورأیت مسلمات نہیں کہا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب حالت نصبی یہ فضلہ سے ہے، یعنی ورأیت مسلمات میں مسلمات یہ مفعول بھی ہے، اور آپ نے پڑھے اور مفعول یہ منصوبات کی قسم سے، اور المنصوبات فضلۃ، تمام کے تمام منصوبات کیا ہوتے ہیں؟ فضلہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی فضلہ میں سے ہے، تو فضلہ کو فضلہ کے تابع کر دیا، اس وجہ سے حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کیا، حالت رفیع کے تابع نہیں کیا۔ کیوں؟ حالت رفیع کیا عمدہ ہوتی ہے، اور ایک فضلہ عمدہ کے تابع نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کیا۔ تو 2 اعراب پڑھ لیا آج ہم نے۔ پہلا اعراب الرفع بالضمہ، النصب بالفتح، الجر بالکسرہ، اور وہ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اعراب ہے
کیا ہے الرفع بالضمہ النصب والجر بالکسرہ، یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب و جری میں کسرے کے ساتھ. اور یہ کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے صاحب؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. اس کی مثال بیان کر رہے ہیں، ہن مسلمات و رأیت مسلمات و مررت بمسلمات. مسلمات عامل رافع یہاں پر ابتدا ہے، و رأیت مسلمات یہاں نصب دینے والا عامل ناصب رأیت ہے. مررت بمسلمات یہاں جر دینے والا عامل جر یہاں پر حرف ہے. آگے بیان کر رہے ہیں الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ. تیسرا یہ کہ رفع ضمے کے ساتھ، والنصب والجر بالفتحۃ، اور نصب و جر کس کے ساتھ؟ فتح کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب و جری فتح کے ساتھ ہوگی. ويختص بغیر المنصرف، اور یہ اعراب خاص کیا تھا کس کے ساتھ؟ غیر منصرف کے ساتھ، کا عمر، جیسا کہ عمر. تقول آپ کہو گے جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر، میرے پاس عمر آیا، میں نے عمر کو دیکھا اور میں عمر کے پاس سے گزرا. عمر یہ حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں کس کے ساتھ؟ ضمے کے ساتھ ہے، تو عمر میں ضمہ ہے. ورأیت عمر، عمر یہ حالت نصبی میں، اور حالت نصبی کس کے ساتھ آتی ہے؟ فتح کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پر کیا فتح ہے. ومررت بعمر یہ حالت جری ہے، لیکن حالت جری میں کسرہ نہ کر کے فتح آیا. تو اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہاں بحرف جر ہے، یہاں پر کسرہ آنا چاہیے، بعمر ہی پڑھنا چاہیے تھا. عمر تو بعمر ہی، لیکن بعمر ہی نہ پڑھ کے بعمر پڑھا، ایسا کیوں؟ تو بتایا کہ صاحب عمر یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ و تنوین نہیں آتی ہے، غیر منصرف پر کسرہ و تنوین نہیں آتی ہے. دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں صاحب غیر منصرف پر کسرہ و تنوین کیوں نہیں آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ غیر منصرف پر کسرہ و تنوین اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ یہ فعل سے مشابہت رکھتا ہے. تو جس طرح فعل پر کسرہ و تنوین نہیں آتی ہے، ایسے ہی غیر منصرف پر کسرہ و تنوین نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف یہ فعل سے مشابہت رکھتا ہے، فعل پر کسرہ و تنوین نہیں آتا ہے، تو غیر منصرف پر کسرہ و تنوین نہیں آئے گا. وہ الگ بات ہے کہ غیر منصرف کو فعل سے مشابہت کس اعتبار سے ہے، تو انشاءاللہ قافیہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ ہم نے آج 3 اعراب پڑھ لیے، اور 3 اعراب پڑھے، قسمیں ہو گئیں 5، یعنی پہلے قسم میں 3 قسمیں، دوسری قسم میں 1 قسم، اور تیسری قسم میں 1 قسم. تو اس اعتبار سے اعراب ہوئے 3 اور قسمیں ہوئیں 5. کس طریقے سے 9 اعرابوں میں 16 قسمیں شامل کرنی ہیں، ہم پڑھتے پڑھتے اس کو بھی شامل کرتے رہیں گے. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.